تو میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے آگے فریاد کی. میں نے کہا 4-5 مہینوں سے اس بندے خدا کی رہائی ہو رہی ہے, رہا نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے کہا حضرت یہ رہا کب ہوگا؟ تو سلام ہے اس جج جس کا نام بابر ستار ہے, انہوں نے اس کو جیل سے طلب کیا, آئی جی کو بلایا, چیف کمشنر کو بلایا کہ میں رہا کر رہا ہوں, یا کسی ادارے نے اس کو گرفتار کیا, یا اغوا ہوا یا غائب ہوا, تو پھر آپ لوگ بھی اندر جائیں گے. آج بھی شہریار آزاد مل رہا ہے. یہی عمل, یہی اختیار پاکستان کی تمام ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس تھا. یہ تمام جج اسی طرح ہمارے قیادت کو رہا کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے صرف ضمانت قبول کی, رہائی نہیں دی. عدلیہ آپ دیکھ رہے ہیں, ہم فریاد لے کر گئے سپریم کورٹ میں, اور نام کا تو قاضی ہے, قاضی فائز عیسیٰ. فریاد کی ہم نے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے, ہمارے امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہمارے پروپوزر سیکنڈر اغوا ہو رہے ہیں, ہمارے گھروں پہ چھاپے ہیں, ہمارے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں, ہمارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو رہے ہیں. ہم نے کہا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دی جا رہی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ کہتا ہے اچھا میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں, اگر وہ ٹی وی دیکھتا بھی تو پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا کب یہ ظلم دکھا رہی ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے پاکستان کے قاضی القضات کے اس رویے پہ کہ وہ کہتا ہے اچھا کوئی شہادت ہے کہ پاک پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پورا پاکستان چیخ رہا ہے, پورا پاکستان فتنہ, فساد, جبر کا شکار ہے. ہمارے قاضی القضات کو پتہ ہی نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی. مقدمہ چل رہا ہے, تاریخ ہو جاتی ہے اور بلے کا کیس آ جاتا ہے. ایک مشکوک شخص اکبر اسبابر کہتا ہے پی ٹی آئی کو نقشہ مت دو, نشان مت دو. دعویٰ کرتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا بانی ممبر ہوں, اور مانتا کیا ہے کہ اپنی پارٹی کا نشان نہیں ہونا چاہیے. پشاور ہائی کورٹ تاریخ ساز فیصلے میں قرار دیتی ہے کہ یہ آرٹیکل 17 کے منافی ہے کہ کسی بھی پارٹی یا ان کے لاکھوں یا کروڑوں ووٹر سے نشان چھین لیا جائے, اور بلا بحال کرتی ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے آپ نے پشاور میں کیوں انعقاد کیا, میں پشاور میں کروں یا چھاکیواڑا میں کروں, آپ کا اس سے کیا کام ہے, آپ کا اس سے کیا تعلق ہے. پھر فرماتی ہے پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے, کیوں پشاور ہائی کورٹ عدالت نہیں ہے, آپ کی مرضی کی عدالتوں میں جاؤں گا. اور اخیر میں ایک شرمناک فیصلے کے ذریعے کہتی ہے کہ 10 کروڑ عوام کو یہ جمہوری حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے من پسند پارٹی کے نشان پیٹ پہ مہر لگائے. یہ واہ آپ کے اس انصاف کے معیار پہ کیا بات کہنے ہیں. کوسا صاحب
لیول پلینگ فیلڈ میں پیش ہوتے ہیں تو قاضی کو بتاتے ہیں کہ حضرت جس کیس کو آپ سن رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ آپ نے تو وہ زمین ہی ہم سے چھین لی. پاکستانیوں، سپریم کورٹ کا یہ بدبودار، متعصب اور نواز شریف کو نوازنے کا یہ فیصلہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک شرمناک باب رقم کر چکا ہے. اور منصفوں کو سن لینا چاہیے کہ جب منصف عدالتی منصب کو اور عدالتی اختیار کو سیاسی مصلحت اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں تو تقریب نہیں تضحیق واجب ہو جاتی ہے. میرے پیارے پاکستانیوں، کراچی کے لوگوں، کراچی آنے سے پہلے اسی روز میں خان سے ملا اڈیالہ جیل میں، تو مجھے کہتا ہے کہ کراچی میں اسی طرح پھرنا ہے جس طرح میں کراچی کے گلی گلی اور چوکوں میں پھرا ہوں. ان کو بتانا ہے، یعنی آپ کو بتانا ہے کہ اب چھپنے کا، دبکنے کا، ڈرنے کا وقت گزر چکا ہے. خان کہہ رہا تھا کہ 8 فروری تک نہ کہ صرف ووٹ کو بچانا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے، بلکہ خان کہہ رہا تھا کہ میرے ٹائیگرز کو کہیں کہ 8 فروری سے بہت قبل آپ نے خوف کو پاؤں تلے رونتے ہوئے اپنے گلیوں میں نکلنا ہے، اپنے چوراہوں میں نکلنا ہے. اگر میں پشاور، بلوچستان، پنجاب اور اسلام آباد کے ہر کونے میں، ہر گلی میں پھر سکتا ہوں، چیلنج کر سکتا ہوں، تو کیا چیز ہے کہ ہر پاکستانی یہ نہیں کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ تاریخی فیصلہ کن اور نازک لمحات ہیں. 25-20 دن رہ گئے الیکشن میں. اگر آج کے جلسے پہ جمع ہوتے ہو اور میرے جانے کے بعد یا امیدوار یا کسی مجبوری کے تحت وہ خود نہیں نکل سکتا ہے اور آپ لوگ پھر کنونشن جلسے کارنر میٹنگ نہیں کرتے ہیں تو سن لو کہ پھر تم لوگ بزدل ہو. تم سنو گے، وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگر لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ یقین رکھتے ہو، تو پھر لاٹھی کا ڈر کیسا، وردی کا خوف کیسا، جبر کے تابوت کو پاس کرنا ہوگا.